جل جلالہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ تو قبلہ شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں میری یہ گزارش ہے، آپ ہمارے ناظرین کو آج کے پروگرام کے ابتدا میں یہ بتائیے کہ خالق کائنات جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اتنے جہان بنائے ہیں، جو رب العالمین ہے، اس نے سب سے پہلے وہ کون سی شے تھی، وہ کون سی چیز تھی جس کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے تخلیق فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمد للہ منشی الخلق من عدمی، ثم الصلاة علی المختار فی القدم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، نظام مصطفیٰ پروگرام کے ساتھ حضرت علامہ حافظ محمد عقیل جلالی حافظہ اللہ، ان کی نظامت میں آج کے پروگرام میں اول تخلیق کے موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ 4 پروگراموں میں توحید باری تعالیٰ کے مقدس موضوع پر بات کی گئی، اور آج اس خالق و مالک جل وعلا کی تخلیق کے بارے میں، اس کی مخلوق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا اس کی قدرت کے جو مظاہر ہیں اور اس کی جو مخلوق ہے، اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی پہچان، اس کی آیات، اس کی نشانیاں، احکم الحاکمین جل وعلا نے اپنی مخلوق میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پہچان کے لیے مخلوق کے اندر غور و فکر کرنا اور احکم الحاکمین جل وعلا کی تخلیق، اس کی وساطت سے اور اس کے ذریعے سے خالق و مالک جل وعلا کو پہچاننا، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مخلوق میں تدبر کرنے کا، غور و فکر کرنے کا حکم فرمایا، اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے جو کچھ پیدا کیا، اس کی تخلیق فرمائی، اس کے بارے میں قرآن مقدس یہی کہتا ہے
ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو کچھ اس نے پیدا کیا یہ باطل نہیں ہے، عبث نہیں ہے، حق جل وعلا کی نشانیاں اور اس کی آیات اس کے اندر موجود ہیں۔ اب مخلوق کا خالق کے ثابت کرنے سے اور اس کو وجود عطا فرمانے سے اور عدم سے ہستی کا ثبوت جب شریعت کر رہی ہے اور اس کا حکم فرما رہی ہے تو متکلمین نے بھی اس کو کہا حقائق الاشیاء ثابتۃن۔ تو ان حقیقتوں پر نظر کرنے سے اس کے خالق و مالک جل وعلا کی ہمیں عظمت نظر آتی ہے۔ اس لیے جب بھی مخلوق کے بارے میں غور و فکر اور تدبر کیا گیا تو پھر یہ سوال ہر دور میں ہر وقت مخلوق کے ذہنوں میں آیا کہ یہ تخلیق کے بعد یعنی مخلوق کا جو سفر ہے اور ممکنات کا یہ عالم جو اللہ کے حکم سے اس کے امر سے جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وجود بخشا اور ثبوت بخشا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے اور پہلی تخلیق رب تعالیٰ جل وعلا کی کیا ہے، اس پر آج بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں لوگ غور و فکر کرتے ہیں، اس کی معرفت کے لیے اس کی جستجو رکھتے ہیں، اس کی تلاش میں ہیں اور اس زیادہ حق کے وہ اس کی طلب رکھتے ہیں اور اس کے راہی ہیں، راہ سلوک کے، وہ اس بات کو جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور یہ سوال خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو سب سے بڑے اللہ تعالی جل شانہ کے عارف بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، بلکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حق جل وعلا کے بارے میں یہ دعویٰ بھی فرمایا کہ انا عالمکم باللہ، تم سب میں زیادہ میں اللہ کو جاننے والا ہوں، اس کا علم رکھنے والا ہوں، اور اتقاکم، اور اسی لیے تم سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اور پرہیزگاری بھی اللہ کے لیے اور اس کا خوف بھی میں اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ تو جو عالم بھی ہیں اور اتقا بھی ہیں ان سے بھی یہ سوال ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے